اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اس سورت کا نام اللہ نے نساء رکھا. نساء کہتے ہیں خواتین کو. نام ہی کیا ہے؟ خواتین. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے اور بہت زیادہ بیان کیے ہیں. یہ میرا گریبان کھلا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اس کو بند کروا دیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ چلو اتنا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں خواتین کے حقوق بہت تفصیل سے بیان کیے. وہ حقوق کیا ہیں وہ میں جلدی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان کی، اچھا یتیموں کے حقوق بھی، کیونکہ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا تھا، بچے کے ساتھ بھی اور یتیم لڑکیوں کی. یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ظلم تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہی تھا، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور ظلم ہوتا تھا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہے، اور اس کا باپ فوت ہو جائے. اگر وہ بالغ ہو جائے لڑکا تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا. اسلام میں وہ شخص جس کی ماں فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. جس بچے کا باپ فوت ہو جائے اس کے لیے الگ سے لفظ بھی ہے یتیم، اور اس کے الگ سے احکام بھی ہیں. اس کے حقوق کی بہت تاکید ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جس بچے کی ماں مر جائے اسلام اس کو بچے کے لیے اتنا بڑا نقصان نہیں سمجھتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا، بولو بھائی، نقصان سمجھتا ہے. محبت تو دونوں کو ہوتی ہے، باپ کو بھی ماں کو بھی، لیکن جس طرح باپ اپنی اولاد کی عزت کا، اس کے مال کا اور اس کے مستقبل کا محافظ ہوتا ہے، عورت اس طرح سے محافظ نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ اس میں بچے سے محبت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس حفاظت کی صلاحیت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کمزور ہے وہ دفاع نہیں کر سکتی، لوگ اس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو فقہا نے بیان کی ہے، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محقق فرماتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے کچھ چیزوں میں ماں کو فضیلت دی ہے. لاڈ، محبت، جو جذباتی محبت ہے نا وہ ماں میں ہوتی ہے. جذباتی محبت، ذرا سا بچے کو کچھ ہو ایک دم پاگل ہو جائے گی. لیکن جو عقلی محبت ہے نا، جس میں جذبات کم ہیں، ہوش زیادہ ہے، وہ والی محبت اللہ نے باپ کو زیادہ دی ہے. بچے کا سر پھٹ جائے، ماں کیسے ہائے ہوئے کر رہی ہوتی، باپ کہہ رہے کیا ہے، پڑ گیا جڑ جائے گا، ٹانکے لگیں گے، سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ مرد ہے نا، اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہے. تو مرد کی اس حیثیت کو دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اولاد سے محبت کم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ماں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. یہ عجیب علمی نکتے کی بات آپ کو بتاؤں میں، جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو. مثالیں ہمیشہ ماں کی محبت کی دی جاتی ہیں کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. مثال اس چیز کی دی جائے گی نا جو سمجھ میں آ جائے. بھائی آپ بہادری کی مثال دیں گے تو شیر کی مثال دیں گے نا، کیونکہ شیر کی بہادری سب کو معلوم ہے. آپ نے ایسے جانور کی مثال دی بہادری کی جس کو کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ لوگ جانتے ہی نہیں. حالانکہ شیر سے بھی بہادر جانور دنیا میں موجود ہیں، مگر ان کی مثال نہیں دی جاتی، کیونکہ مثال ہمیشہ مشہور چیز کی دی جاتی ہے. گدھے سے بھی زیادہ احمق جانور دنیا میں موجود ہیں، مگر مثال کس کی دی جائے گی؟ بولو بھائی، گدھے کی. مشہور، شہرت، عالمی شہرت یافتہ ہے وہ. حماقت کے ایوارڈ کس کو ملے ہیں؟ گدھے کو. مشہور وہ ہے.
تو اس لیے ماں کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں کیونکہ ماں کی محبت کی شہرت زیادہ ہے. اور شہرت زیادہ کیوں ہے؟ فوراً نظر آ جاتی ہے. وہ فوراً کیا ہوتی ہے؟ وہ محبت نظر آ جاتی ہے. ایک دم جذبات، رونا دھونا، چیخو پکار، ہائے ہوئے. لیکن اللہ نے چونکہ مرد میں برداشت کی قوت زیادہ رکھی ہے لہذا وہ ایک دم ایکسائٹڈ نہیں ہوتا، اس کی محبت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھو مرد اگر غیرت مند ہو، لفنگوں کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ہی آوارہ ہوتے ہیں، کوئی خاندانی آدمی ہو، کسی اچھی فیملی میں پیدا ہوا ہو، تو باپ ہمیشہ اپنی اولاد سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کا ریشو ماں کی محبت سے زیادہ، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں عورت سے زیادہ دی ہیں، تو محبت والی صلاحیت بھی مرد میں عورت سے زیادہ ہے. دیکھو مرد کے بازوؤں میں پکڑنے کی قوت زیادہ، ٹانگوں میں چلنے کی قوت زیادہ، برداشت کی قوت زیادہ. خواتین چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتی ہیں ایک دم، مرد نہیں ڈرتے، میدان جنگوں میں لڑتے ہیں. تو جب ان تمام چیزوں میں اللہ نے ایک زیادہ مرد کو خصوصیت دی ہے تو محبت میں بھی مرد کیا کرتا ہے؟ وہ زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن اس میں برداشت ہوتی ہے تو ایک دم ہاتھ پاؤں اس کے ڈھیلے نہیں ہو جاتے. اس کی سب سے بڑی دلیل کہ مرد کو محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل بیٹیوں کی اگر شادی نہ ہو یا انہیں سسرال ڈھنگ کا نہ ملے تو ماں کو اتنی جلدی برین ہیمریج نہیں ہوتا جتنی ٹینشن کون لیتا ہے؟ باپ لیتا ہے. بیٹیوں کی شادی کی فکر ماں کی نسبت کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ باپ. بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے. بیٹیاں جب گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں ماں کو اس وقت تو بہت رو رہی ہوتی ہے، ہائے میری بچی. وہ 50-50 آتا تھا پرانے زمانے میں اس میں ایک بڑا عجیب سا تھا وہ، اس میں کوئی بہیائی نہیں تھی. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے نا کہیں ادھر ادھر جا کے، تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک خاتون کی اپنی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے جو ویڈیو بن رہی ہے نا، خاتون جو ہے وہ رو رہی ہیں، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی. اس کو گاڑی میں بٹھایا تو کیمرہ مین نے کہا وہ میں بٹن آن کرنا بھول گیا تھا، میری کمبخت ساری ریکارڈنگ خراب کر دی، چلو ریورس ہو دوبارہ سے دوبارہ سے اب رو کے، کیونکہ اس کی بھی ویڈیو بنتی ہے نا کہ رو کے رخصت کر رہی ہے، تو دوبارہ سے ریورس ہوا اور وہ سارا منظر کو ریورس کیا کہ اب دوبارہ سے اس کو پھر روئی ہے کہ بھائی اب یہ ویڈیو میں بغیر روئے نہیں آئے پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، لوگ کیا کہیں گے. خیر یہ ایک مزاح کی بات تھی. تو اس میں دکھایا تھا پولیس والوں کا بھی بڑا مذاق اڑاتے تھے. ایک ٹیکسی کے اوپر نا توپ رکھی ہوئی تھی، ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے تو پولیس والے پوری ٹیکسی کی چیکنگ کر رہے ہیں کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، توپ کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی. بھائی اتنی بڑی توپ جو رکھی ہوئی ہے تو پوری اچھی طرح چیکنگ کے بعد انہوں نے کہا بھائی کلیئر ہے جانے دو، کوئی اسلحہ یعنی پورا ٹینک بھی لے کے جاؤں نا تو ٹینک کو بھی چیک کریں گے اس کے اندر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی. یہ دکھایا ہماری قوم کا کلچر دکھایا اس میں. تو خیر تو باپ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے نا گھر سے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ویسے مائیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں اس وقت لیکن 2-4 دن کے بعد مائیں کیا ہو جاتی ہیں؟ سیٹ. باپ کئی دنوں تک اس کو یہ صدمہ ہوتا ہے کہ بیٹی گھر سے کیا ہو گئی ہے. ایک صاحب ہیں میرے پاس آئے، کہنے لگے میری بچی کی شادی ہوئی، میری گود میں پلی بڑی جوان ہوئی، اتنا میں مانوس تھا، جب رخصت ہوئی ہے کہہ رہے 1 مہینہ گزر گیا مجھے گھر میں سکون کی نیند نہیں آتی اور میں ماں کو دیکھتا ہوں بچی کی وہ بڑی خوش و خرم گھوم رہی ہے. یہ مطلب نہیں کہ ماں کو محبت نہیں ہے، ہوتی اس کو بھی ہے، لیکن یہ جو تانا مرد کو دیا جاتا ہے نا کہ اس کو محبت کم ہوتی ہے اولاد سے، یہ تانا غلط ہے. باقی ماں اور باپ دونوں کی محبت تو بہرحال وہ تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ماں کی محبت کا گراف بھی بہت زیادہ، وہ کم نہیں ہوتا، لیکن باپ کا اس سے تھوڑا سا اور زیادہ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ مرد ہو، واقعی مرد ہو، آدمی ہو، پجامہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، خاندانی نہیں ہوتے، وہ نہیں کرتے. پھر ان کے ہاں عورتیں زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں، وہ گھر کو سنبھالتی ہیں، مرد آوارہ ہوتے ہیں. تو یہ دیندار لوگوں کی یا سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو باپ جب مر جائے تو اسلام اس کو بچے کے لیے بہت بڑا
نقصان، کیونکہ ان بچوں کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے، ان کے مال و دولت کو لوٹا جاتا ہے ماؤں کو بیوقوف بنا کے. مائیں تو چاہتی ہیں کہ بچوں کا مستقبل سنورے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں لاڈ پیار کرنا ہے. باہر بچے کیا کر رہے ہیں، کن سے دوستیاں لگا رہے ہیں، اور بچوں کی وراثت کو کیسے خاندان اور رشتے دار اڑا رہے ہیں. خود مائیں ان بچوں کا پیسہ کاروبار میں لگا کے ڈبو دیتی ہیں بعض دفعہ. بڑے مسائل ہوتے ہیں. کہیں اور اگر نکاح کر لیں تو ستیلا باپ وہ پھر بعض دفعہ ان بچوں کے حقوق کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. بہت مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں وہ بچہ جس کا باپ مر جائے اس کے حقوق کو اللہ نے بہت اہتمام سے بیان کیا کہ اس بچے کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا باپ موجود نہیں ہے، لہذا اس کی تربیت کی بھی فکر کرو اور اس کے مال کی بھی حفاظت کی فکر کرو. اس کے کمزور سمجھ کے اس کے مال کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو. اور سب سے زیادہ یتیم بچے پر ظلم کون کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. غیر نہیں کرتے، رشتہ دار کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بڑا بھائی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ عام طور پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے. اس کو اللہ منع کر رہے ہیں. باپ نہیں کبھی ہڑپ کرتا، باپ تو محافظ ہوتا ہے. باپ کا اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہے کہ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو دوست کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ دوست چاہتا ہے کہ آپ اس کے برابر، آپ اس سے نیچے نیچے رہو، اس کے برابر بھی نہ ہو، تاکہ تھوڑا سا آپ کا اس کے اوپر کیا رہے، روب رہے. آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اس کی 90,000 ہو، تھوڑا سا آپ کو یہ چودراہٹ ہو کہ یار جو ہے نا میں تم سے آگے ہوں. بھائی کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے برابر آ جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے نکلے گا تو اکثر جیلسی، حسد ہونے لگتا ہے. سب میں نہیں ہوتا، اپنے بھائیوں سے بدگمان نہ ہو، لیکن عموماً کیا ہونے لگتا ہے، حسد. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ مرتبہ دے دیا تو بھائیوں کو کیا شروع ہو گئی، جیلسی، کہ یار یہ زیادہ خوبصورت ہے اور ابا کا زیادہ لاڈلا ہے، اس میں زیادہ کوالٹیز ہیں، تو یہ تو ہم سے چھوٹا ہو گیا، ہم سے آگے نکل گیا. محبت کیا ہوتی ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ترقی کرے، مگر کتنی جتنی میں کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیچے رہے، یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑھے، اتنی ہو، میرا باپ نہ بن جائے کہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ کہیں یہ میرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میں انہی سے قرضے لے کے اپنا گھر چلا رہا ہوں. لیکن باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. وہ ٹوٹ کے اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی، تبھی دیکھو کیسے دیہاتی گنوار لوگ ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کتنے بڑے بڑے عالم بنا دیا، مفتی بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، فوج میں بریگیڈیئر بنا دیا، کرنل بنا دیا. ساری باپ کی محنتیں ہیں. باپ دیہاتی گنوار اور بیٹا کیا ہے، لیفٹیننٹ کرنل ہے، جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ باپ کی محنت ہوتی ہے. تو باپ سے زیادہ شفیق کوئی نہیں ہے. اس لیے باپ جب مر جائے تو پھر بڑا بھائی کیا کرتا ہے، ویسے تو اولاد کا، بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن جہاں اپنے مالی مفاد کی بات آئے گی نا تو پھر وہ باپ والی شفقت اس میں عام طور پر سب سے بدگمان نہ ہو. بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے بڑے بھائیوں سے کہیں بدگمان ہونا شروع ہو جائیں. میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر قاعدہ نہیں چلتا. رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ مجھے بیان کرنا ہے جو ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا. تو بڑا بھائی عام طور پہ کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹے بھائیوں کی وراثت، بہنوں کی بھی اور بھائیوں کی بھی، بڑے آرام سے پی جاتا ہے. اور یہ ایسی ڈکیتی ہے، اتنے تمیز سے کھاتا ہے، ایسی چوری اور ایسی ڈکیتی ہے جس میں ڈاکو کا خطاب بھی نہیں ملتا اور چور کا خطاب بھی نہیں ملتا. وہ کیا کرتا ہے بھائی، ساری وہ جمع کی، بھائی اب میری امی کا ہے. یہ کس کا ہے سارا؟ میرے ابو کی بیوہ جو ہے نا امی، ان کا ہے. پھر ماں اکثر بڑے بیٹے کی طرف ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے شوہر کے بعد میرا محافظ کون ہے، میری زندگی کی حفاظت کون کرے گا، میرا بیٹا جو سب سے بڑا ہے وہ کرے گا. لہذا وہ ماں اس بیٹے کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنا لیتی ہے. باقی سارے ہو گئے دوسری طرف، بڑا بیٹا اور اماں ہو گیا. ہر موقع پر پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہو یا انصاف کر رہا ہو. میرا بیٹا، میرا چاند، میرا لال، یہ جو کہے گا، بولو بھائی
ویسے ہی ہو. یہ کہے گا گھر بکنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بکنا تو نہیں ٹھیک ہے. بہنیں جب آتی ہیں کہ امی ہم لوگ کی شادیاں ہو گئی, ہمیں حصہ دو, چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. جب تک میں زندہ ہوں تمہارے باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ماں زندہ ہے اور اپنے بیوہ ماں کی جو وراثت اور جائیداد کے بخیے ادھیڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ یہ ڈرامے بازی گھر میں کیا ہو جاتی ہے؟ بولو بھائی, شروع ہو جاتی. وہ باپ اگر زندہ ہوتا نا, وہ دیکھ رہا ہوتا یہ منظر, اور وہ سوچ رہا ہوتا کہ میری بیوہ بیوی تو تھوڑے دنوں میں مر جائے گی, میری بیٹیوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا اور چھوٹے بیٹوں کا معلوم نہیں کیا ہوگا. اس کو اللہ نے, اس کے جذبات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. فرمایا خود سوچو, اگر تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بیٹے اور بیٹیاں ہوں, تو تم کیا یہ چاہو گے کہ وہ رل جائیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے, کوئی ان کے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہ رکھے؟ تو جیسے خود کبھی یہ نہیں چاہتے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا یہ حشر ہو, تو دوسروں کی اولادوں کا بھی حشر خراب مت کیا کرو, چاہے وہ تمہارے باپ ہی کی اولاد کیوں نہ ہو. کیسے سمجھائیں یار بھائی؟ اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہو نا, تو پھر قرآن میں یہ بھی ہے. قرآن میں کیا ہے؟ یہ بھی ہے. کسی نے پوچھا نا یار قرآن میں کتنے احکام ہیں؟ کہنے احکام تو بہت ہیں, مجھے ایک حکم بہت پسند ہے. کون سا والا؟ کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. ہماری حیثیت یہی ہے. کسی نے پوچھا قرآن میں دعائیں بہت سی ہیں, اللہ میدان جہاد میں ثابت قدمی دکھا, اے اللہ دین پر چلنے کی, تو کون سی دعا؟ انہوں نے کہا سب سے ٹائٹ دعا جو ہے نا قرآن میں, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے ہمارے لیے. تو ہمارا حساب کتاب کیا چل رہا ہے؟ میت کے لیے صدقات و خیرات بھی وراثت کے مال سے کرتے ہیں, حالانکہ میت کے مال سے صدقات و خیرات کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. وہ میت کا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ یاد رکھو, ماں کا بہت بڑا حق ہے, مگر ماں وراثت کی تقسیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتی, کیونکہ وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس وصیت کے لفظ میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر باپ وصیت کر کے چلا جائے نا اولاد کے لیے کہ اس کو اتنا دے دینا, اس کو اتنا, اللہ فرماتے ہیں وہ وصیت بھی کالعدم ہے, کیونکہ اللہ وصیت کر چکا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. بعض دفعہ باپ ناجائز وصیت کر دیتا ہے کہ میرے جو منجلا بیٹا ہے نا اس کو میری 1 کروڑ کی جائیداد میں سے 80,000 اسی کو دے دینا, اور یہ جو نالائق ہے نا اس کو کچھ نہیں دینا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کا مال ہے وارثوں کے حق میں, اس کی وصیت کالعدم ہے. تو اماں کی وصیت, اماں کا آرڈر کہاں چلے گا بھائی؟ کیا ہو گیا یار؟ اتنی واضح بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جس کے پیسے تھے نا وہ مرنے سے پہلے بڑے اہتمام سے بتا کے جائے, اس کو فلاں دے دینا, میرے فلانے منجلے کو بیٹے کو یہ دے دینا, میری فلانی بیٹی کو یہ, اور میری بیگم کو یہ دے دینا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جس کے پیسے ہیں نا اس کی نہیں چلے گی. یوصیکم اللہ, کیونکہ اللہ وصیت کر چکا ہے. وہ کیا وصیت کی اللہ نے؟ سورہ نساء میں ہمیں بتایا, کیونکہ عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے. وہ وصیت کیا ہے؟ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. فرمایا والدین یا رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے, جیسے اس میں مرد کو حصہ ملے گا بالکل اسی طریقے سے عورت کو بھی حصہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, ملے گا اس میں عورت کو بھی حصہ. بیٹیوں کو ٹوپی کرائی جاتی ہے, بیٹوں کو مائیں ایک ظلم کر رہی ہوتی ہیں, مائیں ظلم کے کہتی ہیں بیٹیاں تو ہماری ماشاءاللہ اچھے کھا رہی ہیں, اچھا سسرال میں خوش ہیں. وراثت کا مدار اس پر نہیں ہے کہ کون خوش ہے کون پریشان ہے. جو پریشان ہے اس کو زیادہ دے دو. تو پھر کیا ہوتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے میڈیکل سرٹیفکیٹ لے آتا ہے, میں پریشان ہوں, میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے, میں کیا ہوں؟ پریشان. اور وہ سرٹیفکیٹ کے 20,000 ڈاکٹر کا کھانچا ہوتا. اس کا مدار نہ غربت پہ ہے نہ امیری پہ. تو بھئی وہ تو اپنے گھر میں بیٹیاں خوش ہیں, وہ تو اپنی لائف کو انجوائے کر رہی ہیں, میرا یہ منجلا بیٹا تو روزگار ہے, اس کی تو ابھی شادی کرانی ہے, اس کے بچے ہوں گے, تعلیم ہے, فلانا ہے, مجھے بھی میرا علاج بھی اسی نے کرنا ہے, تو اس کو دے دو, اس کو کیا کرو فی الحال ٹوپی کرا دو. ایسا ایک بیٹا 1 کروڑ روپے کماتا ہے اور ایک بیٹا ٹماٹر بیچتا ہے,
دونوں کا حصہ وراثت میں بولو بھائی برابر ہے. وراثت پوری پوری اس کو دو, اس کے بعد اسے کہو یار تم کروڑوں کما رہے ہو, ٹماٹر بیچ رہے, تھوڑے اپنے بھائی کا خیال کیا کرو. پہلے اس کے قبضے میں دو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح بیٹی کے بھی قبضے میں دو کہ یہ تمہارا حصہ ہے, تمہیں لینا پڑے گا. اس کے بعد وہ چاہے واپس کر دے چاہے استعمال کرے, واپس نہیں کرے گی وہ. ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے کہ وہ بہت تھوڑا حصہ بن رہا تھا, بیٹی کا 50,000, بہن کا 50,000 بن رہا تھا. یہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ 50,000 بہن نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے, شرم آ رہی ہوتی ہے نا بہنوں کو, مجھے کیا ضرورت ہے 50,000 کی, بس چھوڑو یہ کیا یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا اوپر سے بول رہی ہے 50,000 کوئی بھی نہیں چھوڑتا. کہہ رہے یہ کیسے؟ میں نے کہا اس کو 50,000 پکڑاؤ, بولو اس کو یوں 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 کرو, ایک دفعہ ہاتھ میں گھماؤ, اکڑ پکڑ بمبے بو, وہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی کرو بہرحال, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مجھے معاف کر کے واپس دے دو. اس نے دیندار آدمی تھا نا, حرام سے بچنے کا شوق تھا الحمدللہ. اس کو پتا تھا کہ ایک نوالا بھی حرام کھایا تو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. بہن کو 50,000 دیے. بہن نے کہا بھائی ایکچولی اصل میں میرے مسئلے میں چاہتی اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید لوں, ایکچولی کر کے بھاگ گئی. وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے تھے یار, وہ اس نے دل سے معاف بولو بھائی نہیں کیے. ایک ظلم یہ ہوتا ہے, اللہ نے اس ظلم سے کیا کیا, قرآن میں منع کیا. نہ یہ ظلم ماں کو کرنے کی. لوگ کہتے ہیں ہماری ماں نے روکا ہوا ہے وراثت تو اماں ناراض نہ ہو جائیں. پہلے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم, بعد میں اماں ابا ہیں. میں نے بتایا جس کا مال تھا اس کی وصیت کا لدم. حدیث میں آتا ہے لا وصیت لوارثین, آپ اپنی اولاد کے لیے وصیت یا وارثوں کے لیے وصیت کر نہیں سکتے, کیونکہ وصیت اللہ نے کر دی ہے, کر دی ہے اللہ نے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب زندگی میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا, باپ کے مرنے کے بعد تو بیٹی کا آدھا ہے, بیٹے کا دگنا. بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اسلام نے ظلم کیا, بیٹی کا آدھا کیوں دیا؟ بھائی بیٹی کو آدھا دیا مگر وہ آدھا اس کا سیو ہے, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. بیٹے کو ڈبل دیا مگر اس کی ذمہ داریاں 4 گنا بڑھا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی, انتقال ہوا, اس کی بیٹی کو 1,00,000 روپے ملے, ایک مثال ہے. اس بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ جو شوہر کر رہا ہے نا شادی اس خاتون سے, اس کے ذمے ہے. مہر بھی ولیمہ بھی, لڑکی کے ذمے ایک دھیلا بھی نہیں ہے. وہ 1,00,000 اس کی جیب میں. یہ تو جہیز ہمارے ہندو رسم ہے نا, یہ اسلام تھوڑی ہے. پھر وہ جو شوہر ہے جس کو اپنے باپ سے مرنے پر 2,00,000 ملے تھے, اس 2,00,000 میں اس نے اپنی شادی پہ بھی خرچہ کرنا ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمے کا خرچہ بھی کرنا ہے, اور ساری زندگی بیوی کا نان نفقہ بھی اس نے اٹھانا ہے. عورت کے پاس 1,00,000 کے بجائے 1 کروڑ بھی ہو تو اس کے ذمے اپنے شوہر کو کھلانا پلانا بولو بھائی نہیں ہے. پھر جب بچے پیدا ہوں گے, اللہ کرے ہوں, جب بچے پیدا ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہوگا؟ باپ کے ذمے. ماں کے ذمے ان بچوں کا خرچہ بھی. تو وہ 1,00,000 جو اپنے باپ سے لے کر آئی ہے نا, وہ ساری زندگی کے لیے کیا ہیں؟ محفوظ ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں اس پر. اور مرد کو جو دگنا ملا تو 6 گنا زیادہ, مثلا 6 بچے ہی ہو گئے اگر 2 ہوں, 1 ہو, 4 ہوں, 10 ہوں, 8 ہوں, جتنے بھی ہوں, ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ ڈال دی؟ مرد کے کندھوں. تو بہت بڑا احسان ہے اسلام کا عورت پر. اور پھر عورت کو یہ اتھارٹی دی گئی, یہ بھی سورہ نساء میں اللہ نے حکم بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. شوہر کیا کرتا تھا پہلے زمانے میں؟ بیگم کے پاس پیسہ ہے تو شوہر کہتا تھا بیگم تم چونکہ میری ہو تو تمہارا پیسہ بھی کس کا ہے؟ میں سمجھتا تھا یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا ہے, اب میرے پاس فون آ تو پتہ چلتا آج بھی ہو رہا ہے. حیران ہوتا ہوں, ایک خاتون کا فون آیا, میں 10,00,000 روپے شوہر کہہ رہے ہیں مجھے دینا, کہیں اور نہیں دینا. تو مجھ سے مسئلہ پوچھنی ہے کیا میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر وہ خرچ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے, یہ تو آپ کے پیسے ہیں نا. کہہ رہی نہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور وہ ہیں بھی امریکہ میں. میں نے کہا اتنے پڑھے لکھے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. تو علم دین سے جہالت ہے نا.
سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو بہت ہے مگر دینی علم نہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. ہماری یونیورسٹی میں اسلامیات ہے, وہ پڑوسیوں کے حقوق بس اچھی طرح سے بات کرو اور ابا اماں کو سلام کیا کرو جاتے ہوئے. فقہی مسائل تو ہیں ہی نہیں. فقہی مسائل تو لا اور قانون, اسلامی قانون کیا ہے وہ تو پڑھایا ہی نہیں جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کے مال کے زبردستی مالک نہیں بن سکتے. تو مائیں بیچاری یہ ظلم کرتی ہیں کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملنے دیتی. نابالغ بچوں کے ساتھ بڑا بھائی ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کی نوعیت میں بیان کر رہا تھا کہ وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ نہ اس پہ ڈاکو کا لیبل لگتا ہے نہ اس کو محلے والے چور کہتے. دیکھو آپ چلتے چلتے کسی کے 10 روپے بھی چھین لو گے تو جیب کترے کہلاؤ گے. کیا خیال ہے؟ مسجد کے چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے, پٹو گئے, بہت گھٹیا حرکت ہے. مجھے تو مل نہیں رہے, میرے تو 25-30 چپلیں چوری ہوئی ہیں مسجد سے. حالانکہ وہ چپل 200 کی ہوگی, 500 کی ہوگی, 1000 کی ہوگی. لیکن بڑا بھائی عام طور پر, بھائی سب نہیں یار, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بھائی جو ابا کی وراثت ملی ہے نا, وہ کاروبار میں لگا کے دبا کے نفع کھانا شروع کر دیتا ہے. اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے سلوا دیے اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہارے اسکول کی فیسیں کون دے گا, یعنی تمہاری کفالت ہم کریں گے. بھائی کفالت آپ نہیں, کفالت بھی آپ کریں گے لیکن جو ان کا جتنا حصہ بنتا ہے, 1 کروڑ کی تاریخ روڈ کی دکان, یہ آپ بتاؤ کہ یہ حصے میں کس کے آئی ہے؟ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے حصے میں آئی ہے. اور وہ جو گلشن اقبال کی جو دکان ہے وہ اس سے آدھی قیمت پر ہے, وہ کس کے حصے میں آئی ہے؟ یہ میری چھوٹی بہن کے حصے میں آئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ آت الیتاما اموالہم, یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہارا چھوٹا بھائی ہے یتیم ہے, یا تمہارا بھتیجا ہے یتیم ہے, اس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے وراثت میں, اس کے حصے میں آ رہی ہے, وہ خود رکھ لی, اور گھٹیا والی چینج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ حصے میں یہ دکان آ رہی ہے چھوٹے بھائی کی, لیکن اس کی ویلیو بہت تیزی سے بڑھے گی, اور میرا جو حصہ بن رہا ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی ویلیو وہ زیادہ بڑھنے والی نہیں ہے, تو یہ اس کو پہنا دو اور وہ والی اس سے لے لو. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوها اموالکم الی اموالکم اموالہم الی, اور فرمایا اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر کے ہڑپ مت کرو. کیوں؟ مرج کر کے ہڑپ کرنا آسان ہوتا ہے, اس میں چوری اور ڈکیتی کا لیبل. دیکھو اگر ایسا ہوتا نا, یہ 1 کروڑ روپے میرے چھوٹے بھائی کے بنتے ہیں, اکاؤنٹ میں ڈال دیا یا تھیلے میں رکھ دیے کہیں بھی, اب وہاں سے نکالو گے تو پکڑے جاؤ گے, لوگ بولیں گے چوری کر رہا ہے بھائی. تو کیسے کیا جاتا ہے؟ مرج کیا جاتا ہے. بھائی ایک ہی اکاؤنٹ ہے, سب پیسے پڑے ہوئے ہیں, بوقت ضرورت حسب ذائقہ اس میں سے نکالتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے. لاکھوں روپے کھا گئے اور پی گئے, مگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مال کھا گئے, کہ اس کا مال یہ تو سب کا ہے, پڑا ہوا ہے, میں اپنے سب آلو پیاز ٹماٹر تو پورے ہی گھر میں آ رہے ہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں. بہت اہم حکم ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے, کیونکہ وہ تو اللہ سے بہت ڈرتے تھے نا. بہت سے صحابہ کی کفالت میں یتیم تھے, جیسے چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے. پہلے زمانے میں تو رشتہ دار پالا کرتے تھے اپنے بچوں کو. فیملی پلاننگ والوں کی ایک نحوست ہے کہ انسان کو اپنے بھی زیادہ بچے اچھے نہیں لگتے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو کہاں سے لے کے پالے گا. یہ بھی ایک نحوست معاشرے میں. پہلے زمانے میں جب کسی بچے کا باپ یا ماں مرتے تھے تو کفالت کے لیے قرآن دازی ہوتی تھی. ہر ایک کہتا تھا میں پالوں گا, میں پالوں گا, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں جتنے انسان زیادہ ہوں گے میرے لیے برکت کا سبب ہوں گے. حضرت مریم کے بارے میں, حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن دازی ہو رہی ہے, سب رشتے دار جھپٹ رہے ہیں کہ اس بچی کو ہم پالیں گے, دوسرے کہہ رہے ہم پالیں گے. حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا تھا جو آپ کے خالو تھے. اگر اس زمانے میں فیملی پلاننگ والوں کا زہر پھیل چکا ہوتا تو لوگ کہتے ہمیں ہی نہیں چاہیے, ہم دوسرے کے بچے کو کیوں پالیں. یہ سوچ بنا دی ہے کس نے؟ فیملی پلاننگ والوں نے, کہ اولاد تمہارے پیسے کھا جائے گی, غربت, مہنگائی, بچوں کو پڑھا نہیں سکو گے, لہذا کم پیدا کرو. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ میں اپنی نسل بڑھانے کے لیے راضی نہیں ہے وہ.
تو وہ یتیموں کو کہاں سے پالے گا؟ وہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچے کہاں پالے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مگر تربیت کیا کی ہے؟ حضرت سودا سے، حضرت ام سلمہ سے شادی کر کے ان کے یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، مگر پھر بھی میں یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے کے پال رہا ہوں اور ان کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں کمی پیدا نہیں کرتے، اس سے رزق میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، جو فیملی پلاننگ کا نظریہ ہے اس پہ آپ عقل کے لحاظ سے کتنے خوشنما نعرے لگا دیں، اللہ کی قسم وہ قرآن و سنت کے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے 100% منافی ہے، چاہے اس پہ کتنا بڑا مفتی لیبل لگا کے بات کر رہا ہو۔ ابھی بہت بڑے مفتی صاحب ٹی وی میں آ کے کچھ دن پہلے کہنے لگے کہ بچے دو بچے ہوں، تربیت یافتہ ہوں، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت 8-10 بچوں کے۔ بڑے بڑے مفتی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس جدت پسندی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ نہیں یاری میرا خیال ہے ان کے پاس علم اوپر سے بہت ہوتا ہے، علم میں عمق اور علم میں گہرائی ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی شخص کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہو، وہ کچھ بھی آگے بیٹھ کے پھینکنا شروع کر دے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی علماء سے تعلق قائم کرو جن کو اللہ نے علم میں عمق اور گہرائی دی ہے۔ یہ سب باتیں پہلے فیملی پلاننگ کی نظریوں کی وجہ سے معاشرے میں رائج ہوئیں۔ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، ایک غلط کام ہم سے ہو گیا نسل روکنے کا، اب اس کے دلائل تراشے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بڑے زہریلے نقصانات ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی برے لگ رہے ہیں، تو بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے کہاں رکھیں گے؟ کہیں گے یار اتنے گھر میں افراد کیسے پالوں گا؟ اللہ کے بندے تم پالو، تھوڑے دنوں میں تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی۔ گدھا بھی لے کے پال لو نا، تھوڑے دنوں میں وہ بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اس ٹینشن لینے کی کوشش بولو نا یار، نہیں کیا، اور اس میں کسی کی نہ سنو۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، صحابہ بہت ڈر گئے، کیونکہ بھتیجوں کو، یتیم بھتیجوں کو پالا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نا یتیم کے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اپنے پیسوں سے الگ راشن آئے گا، اس کے آٹے سے الگ اس کے لیے روٹی پکے گی، ہمارے آٹے سے الگ روٹی پکے گی، اس کے لیے سالن الگ بنے گا۔ تو یہ بہت مشکل ہونے لگی ان کو۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ بھئی یہ تو بڑا یعنی مینج کرنا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں جب رہتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ اس کا چولہا الگ، چولہا بھی ایک ہے، وہ اب اس کے لیے الگ برتن، یہ تو بہت مصیبت ہو گئی۔ تو وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو ہم نے ایک نوالا بھی کھا لیا۔ تو پھر اللہ نے اتنی گنجائش دی کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس لیے ملاؤ کہ تمہیں الگ الگ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں گا، تو پھر تمہارے لیے اس کی گنجائش ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر پورا حساب رکھنا چونکہ ناممکن ہے، لیکن اللہ نے ایک بات بتا دی، واللہ یعلم المفسد من المصلح، فرمایا اللہ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے کہ تم کیوں مرج کر رہے ہو، اصلاح چاہتے ہو یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے ڈرا دیا اللہ نے کہ اگر مرج کر رہے ہو اس مجبوری میں پھر تو ایک ٹھیک ہے، لیکن اس میں نیت یا طریقہ کار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم زیادہ کھا لو اور وہ کم کھائے۔ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ یتیم بچہ کتنا شریعت میں مال کی حفاظت کا حکم ہے، دیکھو یتیم کے، فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ اب صحابہ ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا جیسے ہی بالغ ہوگا بھائی اس کا پورا مال اس کے حوالے کریں گے۔ اب اس میں ڈر یہ تھا کہ وہ ابھی بالغ تو ہوا ہے مگر میچور نہیں ہے، اس کو جب پورا پیسہ ملے گا تو وہ لاپرواہی سے اڑا دے گا، اور وہ اتنا نہیں اڑائے گا جتنا لوگ اسے بیوقوف بنا کے، آپ دیکھ لینا۔ اس لیے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ کبھی کسی کو یہ نہ بتاؤ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، یہ واقعی صحیح ہے۔ آپ نے اگر کسی کو بتا دیا نا میرے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرا اگلے دن 50,000 مانگنے آ جائے گا آپ سے، یہ مشاہدہ ہے۔ ویسے تو یہ کنجوسی ہے اپنا پال چھپانا، لیکن کچھ زمانے کے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، بہنوں کو پتہ چل گیا نا بہن کو وراثت ملی ہے، اب رشتہ داروں کو پتہ چل گیا وہ انٹی ہیں ان کو اب وراثت ملی 38 سال کے بعد، اب وہ اپنے گھر میں خوش ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے بھائی نے ڈال دیے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ سب کو ابھی ان کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سارے محلے والے کشکول لے کے آ جائیں گے، یار وہ ذرا 50,000 مل جائیں گے، ذرا 5,000 چاہیے، ذرا 20,000 چاہیے۔ اس لیے لوگ اپنے پیسوں کو کیا کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور بالکل صحیح کرتے ہیں۔
کیونکہ زمانہ ایسا ہے، ہر آدمی کشکول لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے والد کی مغفرت کرے. بعض چیزیں انہوں نے بڑی اچھی سکھائیں. انہوں نے زندگی بھر کسی سے 1 روپے بھی قرضہ نہیں مانگا میرے والد صاحب. حالانکہ میرے والد صاحب نے ایک زمانے میں بڑی غربت میں وقت گزارا ہے. وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ہمیں بھی وصیت کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ہمیں شیخ ایسے دے دیے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ. وہ بھی کہتے تھے کہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر نہیں کرنا، اور فرماتے تھے اگر ایک دفعہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج کر دیں گے، بھکاری بنا دیں گے. وہ آخرت تو بعد میں، دنیا میں یہ سزا ملتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جس نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نا، چاہے وہ قرضہ کے لیے ہو. قرضے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا کوئی بہت بے تکلف دوست ہے جس سے ابے تبے سے بات ہوتی ہے، آپ نے اس سے پیسے لے لیے، اس کو دے دیے. وہ مانگنا نہیں ہے، وہ تو بے تکلف ہی ہے. اس میں انسان کو بے عزتی بھی محسوس نہیں. ابے یار نکال دے رہا 5 روپے، نکال دے رہا 10 روپے، نکال یار، میں دے دوں گا تیرے کو. ابے دے. اور آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں آسانی سے اس کو. اب ایک آدمی 1 کروڑ روپے کما رہا ہے، وہ اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا 1 لاکھ روپے دے، میں تیرے کو دے دوں گا، ابھی تنخواہ ملے گی. یہ وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو آپس کی بے تکلفی ہے. اس کو پتا ہے یہ 1 لاکھ روپے اس کے لیے کیا ہے. لیکن ویسے جو مانگا جاتا ہے نا، کسی کے پاس پیسے دیکھ کے ایک دم رال ٹپکنا شروع ہو گئی، یار اس کے پاس پیسے ہیں، ایک دم آ گیا وہ بھائی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. تو بھائی تمہارے گھر میں روٹی مل رہی ہے، تو اگر تمہیں اللہ پیسے دے دے تو کاروبار کر لو. کیا خیال ہے؟ نہیں دے تو آرام سے جتنا اللہ دے رہا ہے اسی پہ گزارا کر کے. مالدار بننے کا شوق تو ہر ایک کو ہوتا ہے، اور اس کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. کل کاروبار ترقی کرے گا تو پھر دل چاہے گا یار تھوڑا اور انویسٹمنٹ ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، پروفٹ ڈبل. پھر لوگوں سے بھیک مانگے گا، پھر چاہے گا کہ یار یہ اور اگر مل جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، ڈبل. ہاں مزاربت کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ میرا تھوڑی نقصان ہے. ایسے لارے رپے دیتے ہیں اس کو، یار ایسا 100% نفع ہے، 100% فائدہ ہے، یار دے دو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. مجھے جب والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی نا، تو مجھے یہ سب تجربے ہو چکے ہیں. ٹوپیاں شوپیاں کرا کے لوگ الحمدللہ سب پی پا کے لوگوں نے برابر کر دی، داڑھی والے بھی، اس میں نمازی بھی، ہر طرح کے لوگ. تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے یار وہ میں بیوقوف تھا، میں نے بتا دی مجھے پیسے ملے، جو بھی مل رہا تھا نا. ہوتا ہے السلام علیکم وعلیکم، ارے مجھے اتنے پیسے ملے. تو ہم خوش خوشی بتا رہے ہوتے تھے بھائی اللہ کی نعمت پیسے ملے. تو وہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یار وہ ایک کاروبار ہے. اچھا اس وقت تک میں کافی ڈبا چکا تھا، اس کے بعد تھوڑے سے رہ گئے تھے، تو مجھے تھوڑی سی والد صاحب کی وصیتیں یاد آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے یار وہ آج کل نا گاڑیوں کا کاروبار بڑا ٹائٹ چل رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کیسے ٹوپی کرائی جاتی ہے. یار وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں مجھے، میں پرانی گاڑی خریدوں گا، ریپیئر کر کے اس کو بیچوں گا، 10-15 ہزار روپے پروفٹ ہوگا، آدھا آپ کا آدھا میرا. اور انہوں نے مجھے ہوٹل پہ بلایا، باقاعدہ چائے وائے انتظام، بڑے ٹھنڈے ماحول میں، جذباتی نہیں، تمیز سے، ابھی آرام سے. میں نے کہا جلدی کرو، بات کہہ رہے ہیں ابھی آرام سے. دیکھو کسی کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے شیطان، بولو بھائی کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے. تو میں نے کہا کہ ابا نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی پیسے مانگے نا کہ اس میں اتنا نفع ہے، تو اس سے بولو پھر اپنا پیسہ کیوں نہیں لگا رہے اس میں، ٹھیک ہے. یا تو وہ ثابت کرے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو جب ایک دھیلا بھی نہیں تو اتنے تجربے کہاں سے ہوئے تمہیں کاروبار؟ جب ایک دھیلا ہی نہیں تو تمہیں تجربہ کہاں سے ہو گیا کہ گاڑیوں کے کاروبار کا؟ تو کچھ کراس کویشچن ابا نے سکھائے ہوئے تھے، تو وہ کام آ گئے، ورنہ وہ بھی بنیان بھی جاتا اپنا، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی روڈ پہ گھوم رہے ہوتے. تو وہ انہوں نے دعوت کی، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ایسے ہے کہ وہ گاڑیاں میں پرانی خریدوں گا، اور 1 لاکھ سے شروع کرتے ہیں. 1 لاکھ کی اس وقت یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی. پرانی گاڑی 1 لاکھ میں شیراڈ میں راڈ آ جایا کرتی تھی. 1 یا 1.5 لاکھ انہوں نے کہا اس سے شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ کاروبار کو کیا کریں گے، بڑھائیں گے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہے تو آپ تو گلشن اقبال میں بیٹھتے ہو، آپ کا ماشاءاللہ اچھا بزنس ہے، تو یہ آپ اپنے ہی کیوں نہیں لگا کے پورا پروفٹ کیوں نہیں رکھ لیتے آپ؟ یہ مجھ سے محبت میں آدھا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار آپ سے عقیدت ہے، محبت ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا ایک بزنس کھڑا ہو جائے. میں نے کہا مجھ سے محبت ہے نا تو اپنا پیسے لگاؤ، اور جو اس سے پروفٹ ہو آدھا مجھے گفٹ دے دو، آدھے مجھے کیا کر دو، ہدیہ دے دو. مجھ سے آپ کو اتنی محبت ہے تو آدھے پیسے مجھے کیا کر دیا کرو. اب دیکھو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ خود رسک نہیں لے رہے اپنے پیسے پر. پتہ چل گیا اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کی جیب سے نکلواؤ، اور رسک نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا، اس کے پیسے سے کھیلو. فائدہ ہو گیا تو چھکا لگے گا، نہیں ہو گیا تو بول دینا بھائی شریعت میں نقصان تو
جس کا پیسہ ہوتا ہے نقصان تو وہی اٹھاتا ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ گھروں میں بھی ہو رہا ہے, بڑے بھائی کے ساتھ, چھوٹے بھائی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ. ان کا پیسہ کروڑوں روپے لے کر بھائی کیا کرتے ہیں, بہن کے کروڑوں روپے لے کر کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو لارے رپے دیتے ہیں کہ جو پروفٹ آئے گا آدھا تمہارا آدھا میرا. بھائی رسک کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ یہاں سے پروفٹ آئے گا؟ کیسے یقین ہے؟ کیا اپنا پیسہ اتنا ٹھوک سکتے ہو اس میں؟ اور اگر اپنا پیسہ بھی ٹھوک رہا ہے تو بھی بہن سے ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں 100% یقین نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ظلم میں آتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے مالی حقوق کو بہت تفصیل سے بیان کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, فرمایا بچہ جب بالغ ہو جائے تو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے تو بتا دیا کہ شادی تو کر دو کیونکہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, لیکن پیسہ بھی اس کے ہاتھ میں. بولو بھائی, یعنی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ شادی کے لیے سمجھداری کی عمر کو پہنچنا ضروری نہیں ہے. یہ قرآن ہے. شادی کے لیے بلوغت ہے کیونکہ شادی جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں یاری میرا خلے واسم, وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, لہذا وہ تو کر دو. بلغ النکاح, فرمائیے نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے, کر دو, اسی کے پیسے سے کر دو. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی تمہاری اتنی وراثت پڑی ہوئی ہے اب ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہاتھ میں نہ پکڑاؤ اس کے, سمجھداری کے ساتھ اس پر, اس کی بیوی پر, اس کے بچوں پر خرچ کرو. فرمایا پیسہ ہینڈ اوور کب کرو؟ کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے, جب آپ سمجھو کہ اب یہ اتنا میچور ہو گیا ہے, زمانے میں سروائیو کرنا سیکھ گیا, اب اس کو ٹوپی کرانا, یہ اگر کوئی اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو پگڑی کرا دے گا. یہ کوئی اگر اس کو ٹوپی کرائے گا تو یہ اس کو کیا کرائے گا؟ پگڑی کرا دے گا. اب 1.5 ہوشیار نہیں ہو جاتا. اور اس کی انتہائی عمر 25 سال ہے. 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ سمجھدار نہیں ہو رہا تو 25 سال آخری عمر ہے, اس کے بعد اس کو دینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ 90 سال کا ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی سمجھدار ہے ہی نہیں, تو یہ بھی ظلم ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انتہائی مدت کیا ہے؟ انتہائی, ویسے تو اس سے پہلے ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہے نہیں ہوا تو 25 سال کے بعد آپ کو اس کا مال روکنے کی اجازت نہیں ہے, بہرحال دینا پڑے گا اس کو. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو لوگوں کو گواہ بھی بنا لو, تاکہ کوئی کل تمہاری طرف انگلی, کتنا کلیئر کٹ کرنے کا حکم, کلیئر بات کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے نا پیسوں کے لین دین میں. آج ہوتا کیا ہے کہ بڑا بھائی عام طور پر وراثت میں سے کھا رہا ہوتا ہے, ادھر لگا رہا ہے ادھر لگا رہا ہے. اگر چھوٹے اس سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے تو وہ وضاحت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کہہ رہے مجھ سے کیوں حساب مانگ رہے ہو بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چیز کا حساب رکھو, جب اس کا مال اس کے حوالے کرو تو کیا کرو؟ گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو معاملہ کلیئر ہے, کل مجھ پہ کوئی انگلی, ہم اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھ پہ کیوں انگلی اٹھے گی, میں تو اتنا نیک ہوں, مجھے گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے, میں تو بہت نیک نیٹ کلین ہوں. عام طور پر یہ گھروں میں ہو رہا ہے. بھائی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, میں کیا چور ہوں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو میرا پیسہ؟ میں مجھ پر اعتماد کرو, میں کوئی لے کے تھوڑی بات, یہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹا بھائی یہ پوچھے نا بڑے بھائی سے, وہ بھائی جان میری وراثت کیا, میں تو مجھے چور سمجھ رہا ہے؟ میں تیرے بھائی ہم نے بڑے بڑے کروڑوں میں کھیلا ہے, ہم تمہارے 10-20 روپے کھانے والے. یہ جواب ملتا ہے. کیسے سمجھائیں یار, یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہن بولتی ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ خرچہ کر رہے ہیں, ذرا مجھے بتا دیں کتنا حساب کتنا بنتا ہے ابا کی وراثت سے, تو میرا حساب تو سمجھ میں آئے. تو بھائی جواب میں کیا کہتے ہیں, مجھے کیا چور سمجھا ہوا ہے, میں تمہاری دولت کھاؤں گا, میں کوئی عورتوں کے پیسے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں. یہ تانے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک چیز کا حساب کیا کرو, جب اس کے ہینڈ اوور کرو تو بھی گواہ بناؤ کہ بھائی دیکھو کلیئر, کل مجھ پہ الزام نہ لگے. اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا مال حوالے نہیں کیا ہے, بچہ والے ہو گیا, تو اللہ فرماتے ہیں وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اس میں سے اس کو کھلاؤ, وَاكْسُوهُم, اور پہناؤ, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان کو کلیریفیکیشن بھی دیتے رہو کہ بھائی دیکھو تمہارے پیسے ہیں, کہیں نہیں جا رہے, تمہارے پیسوں سے یہ تمہارے لیے کپڑے آ رہے ہیں, تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے رزق ہے, تمہارے پیسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بے فکر رہو, ہم لے کے جائیں گے نہیں. بیٹا تمہارا حساب کتاب سب کیا ہے ہمارے, اس کو خود سے آپ نے وضاحت کرنی ہے. اس کے دل میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے پیسوں کے ساتھ. آج میں نے دیکھا ہے باپ مر گیا, گھر میں تعمیر ہو رہی ہے, رنگ کلر ہو رہا ہے, پورشن بن رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ بھائی ابا کے پیسوں سے بن رہا ہے یا کس سے پیسوں سے بن رہا ہے. عجیب سی ایک ٹینشن ہوتی ہے گھروں میں. پوچھو تو کاٹ, وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگ گیا اس کو, کسی سے پوچھ لو نا
अम्मा से ही अगर पूछ लो, अम्मा ये जो एक अगला पोर्शन ऊपर बना है ये अब्बू के पैसों से बना है, ये आपको जो विरासत में हिस्सा मिला है उससे बना है, ये मजले भाई ने बनाया है, तो अम्मा क्या करेंगी? दूध ना बख्शने की धमकियां देना शुरू कर देंगी आपको। भाई हम सबका है, सबका है, तो इससे नीचे जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, उनके दिलों में बोझ पैदा होना शुरू कि यार पता ही नहीं चल रहा, अब्बा की विरासत उड़ाई जा रही है, हमें कोई, उनको एतमाद में लेना जरूरी है। ये मतलब है इस कुरान की आयत का। आई बस जो कुछ भी करोगे उनको एतमाद में लेके करोगे, उनको बात उनके सामने कोई अंधेरे में नहीं रखोगे उनको। तो मेरे भाई इतनी ताकीद है माल की, और आज मुसलमान कैसे एक दूसरे का माल खाता है। कस्टमर को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है, बहनों को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेगम को अलग बेवकूफ बनाया जा रहा है। अल्लाह ने मर्द के जिम्मे जो इतने खर्चे लगा दिया ना, औरत के, उसके बच्चों के भी, इसलिए कि अल्लाह ने आगे फिर वजह बयान की है। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, फरमाया तुम घबराओ नहीं कि तुम्हें 1 करोड़ की विरासत मिली और सारे खर्चे तुम पर, और तुम्हारी बीवी को 50 लाख मिले और उस पर कोई खर्चा नहीं। घबराओ नहीं, सारी जिम्मेदारी हमने तुम पे डाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें घर का सरबरा बनाया, तुम्हें औरत का हाकिम बनाया। बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, इसीलिए बनाया कि माल किसका खर्च होगा। यही तो तुम्हारी मर्दानगी है कि तुम खिला के खुश होगे। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने बाप को दे दी कि औलाद का सारा खर्चा तन्हा किस पे डाल दिया? बाप पर। फुक़हा इसकी वजह बयान करते हैं, क्योंकि नसब कहां से चलेगा उसका? बोलो भाई, बाप से चलेगा। कफालत का मुस्तहिक कौन होगा? जब मियां बीवी में तलाक होगी तो बच्चे बचपन में तो मां की कस्टडी में रहेंगे, लेकिन जैसे ही जवानी की दहलीज पे पहुंचने वाले होंगे, किसकी कस्टडी में आ जाएंगे? बाप की कस्टडी में आ जाएंगे। शरीयत औलाद को बाप का पहले मानती है, मां का बाद में, क्योंकि वो अपनाइयत का, बच्चे तो दोनों के ही हैं, ये मतलब नहीं है कि वो उसके सोतेले हैं या उसके वो हैं, लेकिन तरबियत का हक किसको ज्यादा दिया है? इताअत का हक। बाप एक बात का हुक्म दे रहा है, मां अलग बात का हुक्म दे रही है, तो शरीयत इताअत में किसको तरजीह देती है? बाप को। औलाद को हुक्म देती है कि बाप की इताअत पहले है, मां के हुकूक हुस्न अखलाक में ज्यादा है। तो ये बहुत सारे हकाम, जल्दी जल्दी 2-3 और हकाम बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं। अरब में एक और जुल्म औरत पर यह हुआ करता था कि यतीम बच्चियां होती थीं अपनी कफालत में, जब वो बालिग होती तो उनसे शादी करते और उनको मेहर पूरा नहीं देते। जैसे किसी लड़की के खानदान में जो मेहर मिसल है, यानी जो रिवाज था मेहर का, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए मेहर का रिवाज है। अब वो बच्ची का बाप मर गया, बच्ची छोटी है, जब वो बालिग हुई तो किसी ने शादी की तो मेहर कितना रख दिया? 50,000। क्योंकि अब्बा होते हैं ना, वो रुकावट डालते हैं ना कि भाई मेरी बेटी का 5 लाख मेहर होना चाहिए। अब्बा है नहीं, कोई वली तो रहा नहीं, अब ये खुद ही उसका मुतवल्ली है, तो अपनी मर्जी से मेहर मुतय्यन करके उससे शादी कर ली और उसको पूरा मेहर नहीं मिला। अल्लाह ने इस जुल्म से भी रोका है। फरमाया कि वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा, यतीम बच्चियों के साथ अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते, उनको उतना मेहर नहीं दे सकते जितना उनके खानदान में दुस्तूर है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तो इन औरतों से, इनसे शादी मत करो, इनके अलावा अल्लाह ने दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल की, उनसे शादी करो। इससे देखो एक जुल्म के क्या पता चलता है कि इस्लाम शादी के वक्त औरत को मालदार बनाना चाहता है, इतना कि जितना उसके खानदान और मुआशरे का मैयार है, उसके हिसाब से उसको उसकी कीमत मिलनी चाहिए। तो अगर उससे कम कीमत दोगे तो इस्लाम इसको भी जुल्म कह रहा है, तो जहेज लेने को इस्लाम कैसे गवारा कर लेगा? यार बहुत मुश्किल है, खुदा की कसम आपको समझाना बड़ा मुश्किल है यार। कितनी अहम बात है या नहीं है भाई? जितना मेहर बनता है ना, इसके जो डिफेंस की है, क्लिफ्टन की है, बड़े ऊंचे बाप की बेटी है, मेहर 20-20 हजार रुपए रखे जा रहे हैं। मैं देखता हूं, मैं तो खुद निकाह पढ़ाता हूं, लड़के की आमदन 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, और जहेज आ गया उसके घर में 4 लाख का। मेहर कितना है? सिक्का राइजुल वक्त। मेहर कितना है? 25,000 सिक्का राइजुल वक्त, यानी उसमें ये दबा दें कि कहीं डॉलर न, अगर इससे नहीं की तो दोबारा हमें रिश्ता नहीं मिलेगा। लिहाजा मुंह मांगा मेहर देते थे वो। अरब में आज भी मुंह मांगा मेहर देते हैं औरतों को। तो हमारे यहां मेहर किस पे आ गए? 25,000, 4,000। एक शादी तो मैंने 1,000 रुपए में कराई है पुराने, अब तो 1,000 में नहीं हो सकता मेहर निकाह। ये चल रहा है 50,000, और वो देने का नाम दिया हुआ वो नहीं आता। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं? जितना इसका जो फैमिली स्टेटस है ना, उस हिसाब से दो इसको वैल्यू, उस हिसाब से दो इसको मेहर। और हम क्या कर रहे हैं? उस हिसाब से भी नहीं दे रहे,
بلکہ اس سے ڈبل کیا لے رہے ہیں؟ جہیز کی صورت میں سامان لے رہے ہیں. یہ ظلم تو صحابہ کے دور میں ہوتا تو پھر کیسی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی بھائی؟ پھر کیسی آیتیں نازل ہوتی؟ اس لیے اللہ کا واسطہ اس جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے بولو یار، بول لیا کرو، سبق پڑھوا رہا ہوں. لعنت کو ختم کرو، یہ لعنت ہے. اور اس میں گھر کی عورتوں کو بالکل دخل اندازی دینے کی اجازت، عورت کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اس کو باپ بنانے کی اجازت نہیں ہے. بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مائیں رکاوٹ ڈالتی ہیں بسا اوقات کہ ہم جہیز لیں گے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن عورت کے سامنے مرد کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے کہ یار اب گھر میں چک چک پک پک ہوگی، کیا کریں یار، چھوڑو یار، جانے دو یار، جیسا ہو رہا ہے چلنے دو. بھائی آدمی بنو یار. بولو کیوں لیں گے ہم کسی کی بیٹی سے ہم کیوں جہیز لیں؟ بھائی تھوڑی ہمت دکھاؤ. پھر بعض دفعہ باپ بھی ارادہ کر لیتا ہے کہ یار داماد بھی جہیز نہیں مانگ رہا تو میں بھی اس رسم کو ختم کرتا ہوں، میں جہیز نہیں دوں گا. لیکن بیٹی کی اماں وہاں بھی آ کے کیا کرتی ہیں؟ رکاوٹ کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی گھر سے رخصت کی، کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ سارا سیٹ اپ بھی کیا چل رہا ہے؟ بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. مائیں شریعت کو فالو کر رہی ہوتی ہے اور باپ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. لیکن وہاں تو چلو عورت مجبور ہوگی نا، کیونکہ گھر میں چلے گی باپ کی. لیکن جب عورت الٹی بات کہہ رہی ہے اور مرد سیدھی بات کہہ رہا ہے تو پھر بیوی کی بات ماننا یہ مرد کی مردانگی کے بولو بھائی خلاف. تو یہ معاشرے سے ختم کرو. اگر تراویح کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نا. تو قرآن تو یہی باتیں کر رہے ہیں قرآن. تو جلدی سے بس ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنا مہر بنتا ہے اتنا دو، ورنہ ان کے علاوہ کہیں اور شادی کرو. ان کا حق پورا ملنا چاہیے. صرف اس بیس پر کہ باپ نہیں ہے تو آپ نے جناب مہر ہی پی گئے، یہ بھی سستے میں کر لو. وہ بچیاں بیچاری ناسمجھ ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا پیسے کی کیا اہمیت ہے. اس ظلم سے بھی قرآن نے بولو بھائی منع کیا. اور پھر ایک بات اللہ نے اس میں خواتین کے حقوق سے متعلق یہ بھی بیان کی. فرمایا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. فرمایا جب نکاح کر کے کسی کی بیٹی کو گھر میں لاؤ تو محبت اور الفت کے ساتھ بھلے طریقے سے اس کے ساتھ نباہ کرو. چنگیز خان بننے کی کوشش بول لو بھائی نہیں کرو. دوستوں کے عاشروہن بالمعروف کا مفہوم بہت وسیع ہے. عمدہ طریقے سے رہو، اچھی لائف گزارو اس کے ساتھ. آج کتنے لوگ ہیں گھر سے باہر بیٹھے ہوں گے دوستوں سے ہاں 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 گپے ہو رہی ہے، یار چنا ٹھڑا ایک تالی ماری ادھر. گھر میں آتے ہی موڈ، گھر میں آتے کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. جیسے بھی آپ لوگ کا لگ رہا ہے مجھے، موڈ ایک دم آف، لائٹ چلی گئی، فیوز اڑ گیا ان کا. یہ بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے. اور وہ تو آتے ہی نہیں ہے. تو ہمارے نبی کی کیا سیرت ہے؟ عاشروہن بالمعروف پر نبی نے عمل کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھیں، ان کی اس پر جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو چنگیز خان بننے کی کوشش بولو بھائی نہیں کرو. اور آگے اللہ نے ایک بات بتائی کہ لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو یہ خرابی، بیوی میں تو یہ عیب ہے، بیوی میں تو یہ عیب ہے. اللہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دے دیا. فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھ دے. ساری چیزیں کسی کی بھی صحیح نہیں ہوتی. اسی عیب میں اللہ بہت ساری خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، بس سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ہمارے استاد تھے، ان کی اپنی بیوی سے پھڈے بہت ہوتے تھے. ان کی بیگم بڑی بدخلا پھڈے بازی چلتی رہتی تھی. تو انہوں نے ارادہ کیا ان کو فارغ کرنے کا. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت کو بتایا کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں. حضرت نے فرمایا یہی آیت پڑھی کہ بھائی صبر کرو، اللہ ہو سکتا ہے خیر اسی میں خیر پیدا کر دے. تو انہوں نے پھر صبر کیا. تو وہ اپنے بچوں کو کے بارے میں کہتے تھے یہ خیر کثیر ہے جو اللہ نے بچے ان کے بڑے ماشاءاللہ سمجھدار اور نیک پرہیزگار، بڑے فرما بردار. ایسے بچے مارکیٹ میں مجھے شاید میں نے ان کے علاوہ کسی کے ایسے نیک بچے نہیں دیکھے ہوں گے. اتنا والدین کا احترام اور دیندار اور علم میں بھی بڑی ترقی کی. تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ میں نے اپنے شیخ کی نصیحت پر عمل کیا. قرآن میں آتا ہے نا شیخ کیا قرآن کی نصیحت پر عمل کیا کہ تم ناپسند کرو گے لیکن اللہ اس میں خیر پیدا کر دے گا، خیر کثیر پیدا کر دے گا. تو وہ اپنے بچوں کی طرف اشارہ کریں، مجھے بتا رہے کہ یہ ہیں وہ خیر کثیر. یہ دیکھو یہ بڑے بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا، یہ مجلا، یہ بچی، یہ سب کیا ہیں؟ اولاد نیک مل گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. البتہ اس میں ایک بات ہے کہ اگر ناقابل برداشت لڑائیاں ہو رہی ہوں
تو پھر قرآن نے اس کا پروسیس بھی اسی صورت میں بیان کیا ہے کہ اگر حدود اللہ پر قائم رہنا مشکل ہے، سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، تو پھر سلو کی پہلے کوشش کرو، دونوں خاندان بیٹھیں، پھر بھی اگر کوشش کامیاب نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مزاج ایک دوسرے کے ٹیڑے جا رہے ہیں تو پھر زبردستی ان کو ایلفی سے جوڑنے کی کوشش. یہ بھی ہندوؤں کا کلچر ہے کہ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو قیامت تک کے لیے ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں حدود اللہ پر قائم رہو. تھوڑی بہت تو اونچ نیچ ہوگی، 100% کسی گھر میں محبت کا ماحول نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوگی، لیکن اگر معاملہ بہت ہی برداشت سے باہر نکل رہا ہے پھر قرآن نے الگ ہونے کی ترغیب دی ہے اور فقہا نے الگ ہونے کو واجب قرار دیا ہے. پھر اگر الگ نہیں ہوتے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن خود سے فیصلہ. آج کل جذباتی لوگ ہیں، ذرا سی بات پر کہتے ہیں یار میرا تو گزارا ہو ہی نہیں سکتا. آپ خود سے فیصلہ نہ کریں، قرآن جو پروسیس بتایا اس پورے پروسیس پر عمل کریں، کسی سمجھدار سے مشورہ لیں. ایک دفعہ کوئی شخص حضرت عمر کے پاس آیا کہ مجھے بیوی سے محبت نہیں ہے اور یہ فلانا ڈمکان. انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کو بیوی سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی تم ایک گمان کر رہے ہو، کسی کو بہت ہوتی ہے کسی کو کم ہوتی ہے، ایسے گزارا چلتا ہے. تو خود سے فیصلہ نہ کریں کسی کو درمیان میں ڈال کے کہ بھئی یہ کیا میں اس اسٹیج تک پہنچ گیا ہوں کہ ہم علیحدگی اختیار کر لیں. تو ایسی صورت میں پھر علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے، اور اللہ نے علیحدگی کی پھر ترغیب بھی دی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے، یعنی آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، سر پھوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کا، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، وہ ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے، یہ مدنی مسجد میں راتیں گزار رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں علیحدگی اختیار کر لو اور ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، علیحدگی اختیار کر لو. یغنی اللہ کلا من سعتی. اللہ دونوں کے لیے کوئی بندوبست کر دے گا، اس کی کہیں اور کرا دے گا، اس کی کہیں اور کرا دے گا. ٹینشن لینے کا ہاں تو لوگ اس کو بھی، طلاق کو بھی جو بہت زیادہ معیوب سمجھا گیا یہ ایسا نہیں ہے. تو اتنی زیادہ ٹینشن نہ لے بھائی، محبت سے رہنا نہیں ہو رہا، بہت کوشش کر لی، چلو یار آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ کیا کر لیں، مار دھاڑ کے ساتھ نہیں، ہاں ایک دم غصے میں 3 طلاقیں نکالتی. یہ جنگلی اور جاہل لوگوں کا کام ہے. جو آدمی اکٹھی 3 طلاقیں نکالتا ہے وہ گدھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا، فتویٰ بعد میں دیتے تھے، ڈنڈے سے اس کا سر پہلے گنجا کرتے تھے. صحیح روایات سے ثابت ہے، سر پہ اس کے ڈنڈا لے کے چڑھ جایا کرتے تھے. یہ جو بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں اور طلاق 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 کے الفاظ نکالے جاتے ہیں، یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. تو یہ کام مت کرو، تمیز سے کیا کر لو. اگر اس اسٹیج تک نوبت پہنچ گئی، بہت محبت امن شانتی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا ایسے پھر اس کو تانے نہ دو کہ یہ کیوں غلط کیا ہو گئے. جا جا کے پوچھتے تیری بیوی میں کیا خرابی تھی بھائی، اور عورت کو جا کے تنگ کرتے ہیں کہ کیوں شوہر نے چھوڑ دیا تمہیں. تو وہ پھر شوہر پہ الزام لگاتی ہے اپنی صفائی کے لیے، اور شوہر کس پہ الزام لگاتا ہے، بیوی پہ، تاکہ مجھے لوگ نیک سمجھیں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. نہیں رہ سکتے تھے، نہیں مل رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، الگ ہو گئے. ضروری نہیں کہ دونوں خراب ہوں، ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں مگر مزاج آپس میں نہیں ملتے. ایسا صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. نیک صحابیاں ہیں، نیک صحابی ہیں، مگر ان میں علیحدگی ہوئی ہے، حالانکہ نہ وہ برے اور نہ یہ بری. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکام پر مضبوطی سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.